الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات
تجري لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق اللہ العظیم. لائق سب تکریم سامعین مکرم، تمام تعریفات تسبیحات اللہ خالق و مالک کے لیے جو ہم سب کے رازق ہیں. وہی ذات ہے جو قادر مطلق ہے، کہ جس ذات نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا. اور یہ اس ذات کا بہت بڑا ہم پہ احسان ہے کہ ہمیں جتنی بھی مخلوقات تھی تمام کی تمام مخلوقات میں سے افضل اور اعلیٰ بنایا، یعنی کہ اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا. اور اس سے بڑا، یقیناً سب سے بڑا جو ہم پہ احسان کیا کہ ہمیں آخر الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. درود و سلام آقا دو جہاں، امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، کہ جن کو ہمارا ہادی و رہنما، راہبر اور مرشد بنا کر بھیجا گیا. وہ ہستی کہ جس ہستی کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل اور نمونہ ہے. لائق سب تکریم سامعین مکرم، اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہر انسان کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے، تمنا ہوا کرتی ہے، آرزو ہوا کرتی ہے کہ اسے ہر طرف سے خیر کی خبر آئے، ہر طرف سے اسے خوشخبریاں ملیں، ہر طرف سے اچھے پیغامات آئیں، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، جو بھی ہو. الغرض ہر ایک کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے کہ اسے زندگی میں ہر طرف سے خیر کی خبر آئے، کہیں سے اسے بری خبر سننے کو نہ ملے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے خوشخبریاں ملیں. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی شہرت کے قصے عام کر دینے چاہیے، اس کی تصاویر کو جگہ جگہ پہ لٹکا دینا چاہیے، اس کے نام کے سکے چلنا چاہیے. یہ ہر انسان کی خواہش اور تمنا ہوا کرتی ہے زندگی گزارتے ہوئے. ہر انسان کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے کہ وہ کامیاب انسان بن جائے. وہ جس میدان میں ہے، جس جگہ پہ ہے، جس علاقے میں ہے، جس فیلڈ میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس فیلڈ میں ماہر ہو جائے، کامیاب بن جائے. لیکن حقیقت میں خوشخبری وہی ہوا کرتی ہے، کامیابی وہی ہوا کرتی ہے جسے یا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہے کہ یہ خوشخبری ہے اور یہ کامیابی ہے، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہو جائے کہ یہ خوشخبری ہے اور یہ کامیابی ہے. آج کی ہماری گفتگو کا محور جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ خوشخبری کس کو ملتی ہے اور کب ملتی ہے. وہ کون سے لوگ ہیں یا وہ کون سے کام ہیں جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشخبریوں کا مستحق بن جاتا ہے، خوشخبریوں کو حاصل کرنے والا بن جاتا ہے. خوشخبری حاصل کرنے والوں میں سب سے پہلا انسان جو ہے وہ ہے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا. جو انسان لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے یہ وہ انسان ہے جس کے لیے خوشخبری ہے. اچھا، ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ خوشخبری ہے کس چیز کی؟ جہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کو، جہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ یہ خوشخبری ہے، آخر وہ خوشخبری ہے کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس بارے میں یہ بتا دیا کہ خوشخبری کس چیز کی ہے.
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ میرے پیغمبر آپ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے۔ یا اللہ خوشخبری تو میں دے دیتا ہوں، یا اللہ یہ بتا دیں کہ خوشخبری ان لوگوں کو دینے کس چیز کی ہے، کس چیز کی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے۔ فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، میرے پیغمبر خوشخبری ایسی جنت کی ہے، ایسے محلات کی ہے، ایسے باغات کی ہے، وہ باغات، وہ محلات، وہ مقام و مرتبے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ایسی جنت کی خوشخبری دینی ہے آپ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں یہ پیغام نازل کیا ہے، كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، میرے پیغمبر خوشخبری دے دے ان لوگوں کو جو احسان کرتے ہیں، نیکی کا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح البخاری میں روایت موجود ہے، میرے صحابہ، ان من شر الناس ذی الوجہین، لوگوں میں سب سے بدترین وہ انسان ہے، لوگوں میں سب سے برا وہ انسان ہے، لوگوں میں سب سے بدقسمت وہ انسان ہے جس کو میرے پیغمبر نے کہا ہے ان من شر الناس، لوگوں میں سب سے بدبخت انسان کون ہے؟ ذی الوجہین، جو دو چہرے رکھتا ہے، دوگلا انسان۔ الذی یأتی ہؤلاء بوجہہ وہؤلاء بوجہہ، یہاں آتا ہے جب انسان کے سامنے آتا ہے اور چہرہ لے کے آتا ہے، جب جاتا ہے تو اور چہرے کے ساتھ جاتا ہے۔ یہاں پہ انسان کے پاس بیٹھتا ہے، دکھ سنتا ہے، غم سنتا ہے، اس کا بن کے سنتا ہے، دکھ بانٹنے کے لیے سنتا ہے، لیکن جب جاتا ہے ساتھ کسی دوسرے انسان کے پاس، اس کے دکھوں کا، اس کے غموں کا مذاق بناتا ہے۔ یہاں پہ بات سنتا ہے، مشورہ لیتا ہے، مشورہ دیتا ہے خیر خواہ بن کے، لیکن جب دوسروں کے پاس جاتا ہے تو چغلیاں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا ان من شر الناس ذی الوجہین، لوگوں میں سب سے بدبخت، سب سے بدقسمت، سب سے بدترین وہ انسان ہے جو دو چہرے رکھتا ہے، دوگلا انسان ہے۔ یہ دوگلا انسان لوگوں میں اس کائنات کا سب سے بدترین انسان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں میں سب سے خیر پہ وہ انسان ہے، سب سے اچھا وہ انسان ہے، سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے جس کے ہاتھوں پہ، جس کے زبان پہ، جس کے ہاتھوں کے ساتھ، زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کو جاری کر دے، مفتاح الخیر، جو خیر کی چابی بن جاتا ہے، یہ وہ انسان ہے جو اس کائنات کا سب سے خوش قسمت انسان ہے۔ جب بھی بات کرتا ہے خیر کی بات کرتا ہے، جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے خیر کا معاملہ کرتا ہے، خاندان میں، علاقے میں، گھر میں جب بھی کوئی اچھی بات ہوتی ہے سب کے ذہن میں فوراً ایک سوال آتا ہے، یہ بات فلاں نے کی ہوگی، کیونکہ وہ اچھی باتیں کرتا ہے، وہ اچھے کام کرتا ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مفتاح الخیر، جن کی ہاتھوں پہ، جن کی زبان پہ اللہ تعالیٰ نے خیر کو جاری کیا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ لوگوں میں سب سے بدترین وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مفتاح الشر بنا دیا، جس کے ہاتھ پہ بھی خیر نہیں ہوتی، شر ہی ہوتا ہے، فساد ہی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہی ہوتا ہے، جس کی زبان پہ ہر وقت
لوگوں کی چغلیاں رہتی ہیں، لڑائی رہتی ہے، ہر وقت بری بکواسات کرتا ہے۔ مفتاح الشر، یہ ایسا انسان ہے جو اس کائنات کا سب سے بدترین انسان ہے۔ کیوں اچھا انسان ہے مفتاح الخیر والا؟ کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ بدترین انسان کیوں ہے؟ کیونکہ لوگوں کے میں دراڑے ڈالتا ہے، ان میں لڑائی جھگڑے کرواتا ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا یہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے اپنے کلام میں، اور خوشخبری ہے جنت کی، ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے والا، ما احل محل قط ولا کبر مکبر قط الا بشر بالجنہ۔ جب بھی کوئی رب تعالیٰ کی تحلیل بیان کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، یہ وہ انسان ہے جس کو خوشخبری ہے الا بشر بالجنہ، جنت کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کے لیے جاری کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بھی فرمایا تھا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء کس خالق و مالک کی تم نے تعریف کرنی ہے؟ کس کے لیے تحلیل کرنی ہے؟ کس کو اللہ اکبر کہنا ہے؟ جس نے تمہارے لیے ساری کی ساری زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، پورے کے پورے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی پہ تفسیر ابن کثیر میں یہ چاروں ائمہ اکرام کے واقعات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کیسے کرنی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس کوئی سوال کرنے والا آیا، آگے انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی ذات ہے، آپ دلیل دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے وجود پہ، اللہ تعالیٰ کی موجودگی پہ ہمیں کوئی دلیل دیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بڑے دانا انسان تھے، کہنے لگے یار ایک دفعہ یہ سوال رہنے دو، میں ایک پریشانی میں ہوں۔ انہوں نے سوال کیا کون سی پریشانی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہنے لگے یار میں کوئی بات سنی ہے کہ ایک کشتی ہے، وہ پانی میں چل رہی ہے، وہ سامان جہاں سے اٹھانا ہوتا ہے خود اٹھاتی ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، وہ سامان خود اٹھاتی ہے، جہاں پہ اتارنا ہوتا ہے خود اتارتی ہے، وہ سواریوں کو خود بٹھاتی ہے، پوچھتی نہیں ہے کہاں جانا ہے، خود جہاں پہ اترنا ہوتا ہے وہاں پہ رک جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے سواریاں اتر جاتی ہیں، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ فوراً جنہوں نے سوال کیا تھا کہنے لگے امام صاحب یہ آپ کو کسی نے جھوٹ بولا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کیسے ممکن ہے ایک کشتی پانی میں ہو اور خود بخود اتنے کام کرے ایک کشتی؟ کہنے لگے تمہاری تو عقلوں کا علاج ہونے والا ہے، ایک کشتی جو چھوٹی سی ہے تم نہیں مان رہے کہ وہ پانی میں چلتی خود ہے، سامان خود اٹھاتی ہے، سواریاں خود اتارتی ہے۔ جب ایک کشتی کے بارے میں تمہاری عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اس کو کوئی چلانے والا نہیں تو وہ چل نہیں سکتی، پھر عقل کے اندر اتنا بڑا نظام کائنات، دنیا کا اتنا بڑا نظام ہے، کوئی تو ہے نا چلانے والا، یہ ایسے نہیں چلتا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی وجودگی پہ، اللہ تعالیٰ کے وجود پہ ہمیں دلیل دیں۔ کہا یہ زبانوں کا مختلف ہونا، یہ لہجوں کا مختلف ہونا، یہ تمام کے تمام زبانیں مختلف ہیں، لہجے مختلف ہیں، انداز مختلف ہیں، بولنے کے، چلنے کے، رہنے کے طور طریقے الگ ہیں، لیکن تمام کے تمام زندگی گزار رہے ہیں، تمام کے تمام اپنے معاملات حل کر رہے ہیں، کوئی تو ہے نا جو ان کو سنبھالنے والا ہے، ان کو پالنے والا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پہ ہمیں کوئی دلیل دیں۔
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واقعی ہے؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے وجود پہ دلیل مانگتے ہو؟ اور یار تم تو عقل کے اندھے ہو۔ شہتوت ایک درخت ہے، درخت ایک جیسا ہے، اس کے پتے ایک جیسے ہیں، جب اس کو ایک مکھی کھاتی ہے تو وہ جا کے شہد پیدا کرتی ہے، جب اس کو گائے بکری کھاتی ہے تو جا کے دودھ تیار کرتی ہے، اس کو ہرن کھاتی ہے، وہی پتے ہیں، وہی درخت ہے، جب ہرن کھاتی ہے اس کو تو وہ جا کے کستوری پیدا کرتی ہے۔ درخت ایک ہے، پتے ایک ہیں، کھانے والے مختلف جانور ہیں، لیکن مختلف چیزیں پیدا کرتے ہیں، کوئی تو ہے نا جو سارے کا سارا نظام سنبھالنے والا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پہ کوئی دلیل نہیں ہمیں۔ کہنے لگے مجھے ایک پریشانی ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک قلعہ ہے، مضبوط قلعہ ہے، باہر سے چاندی کی طرح چمک رہا ہے، اندر سے سونے کی طرح دمک رہا ہے، مضبوط قلعہ ہے، اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے، اس میں کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ کہا اچھا۔ کہا لیکن اچانک یہ ہوتا ہے کہ اس قلعے کی ایک دیوار گرتی ہے، اس دیوار سے ایک جاندار بولتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہنے لگے اس میں آکسیجن جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، سانس لینے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مضبوط قلعہ ہے، باہر سے چاندی کی طرح ہے، اندر سے سونے کی طرح ہے، اچانک ٹوٹتی ہے دیوار تو اندر سے ایک جاندار نکل آتا ہے۔ کہنے لگے یہ ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی۔ کہنے لگے پھر میں بتاتا ہوں۔ انڈا ایک مضبوط قلعہ ہے، بالکل بند ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، بند ہے، باہر سے سفید ہے، چاندی کی طرح ہے، اندر سے سونے کی طرح چمک رہا ہے، اچانک ٹوٹتا ہے، اس میں سے ایک چہچہاتا ہوا چوزا نکل آتا ہے، بچہ نکلتا ہے، چہچہاتا ہوا نکلتا ہے، کوئی تو ہے نا جو اس کو اس مضبوط قلعے میں سنبھالنے والا ہے اور پالنے والا ہے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا ہے ایسے پہچانا ہے۔ چرخہ کاٹنے والی تھی نا، چرخہ چلانے والی ایک عورت، کسی نے سوال کیا کہ ساری زندگی یہ چرخہ ہی چلایا ہے یا اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی جانا ہے کبھی؟ اس نے کہا میں نے ساری زندگی صرف چرخہ نہیں چلایا، میں نے ساری زندگی چرخہ ضرور چلایا ہے، لیکن میں نے اس چرخے سے ہی اللہ تعالیٰ کی پہچان کی ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ جب میں اس چرخے کو چلاتی ہوں میرے ذہن میں فوراً خیال آتا ہے چرخہ ہے، چھوٹا سا ہے، جب تک اپنی طاقت نہیں لگاتی، اس پہ اپنی انرجی کو ضائع نہیں کرتی، اس وقت تک یہ چلتا نہیں ہے، کوئی بھی کام کرتا نہیں ہے۔ کوئی تو ہے نا جو اتنی بڑی نظام، اتنا بڑی کائنات کو چلانے والا ہے۔ میں نے اس چرخے سے ہی جانا ہے کہ جب یہ خود نہیں چلتا، چھوٹا سا ہے، اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا نظام، یہ سورج کا آنا، سورج کا جانا، راتوں کا اور دنوں میں تبدیل ہونا، وقت سے پہلے نہ آنا، وقت سے پہلے نہ جانا، کوئی تو ہے نا، کوئی تو ذات ہے نا جو اتنا بڑا نظام سنبھال رہی ہے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کی ہے وہ ایسے کی ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا ہے، یہ وہ انسان ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، یہ ایسا انسان ہے الا بشر بالجنہ، جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تیسرے نمبر پہ تقوی اختیار کرنے والا انسان، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے،
اپنے آپ میں تقوی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا۔ سب سے بڑا گناہ اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اور وہ نصیحت اللہ تعالیٰ کی ذات کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ اے میرے بیٹے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کبھی زندگی میں شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ہے بدعت۔ محدث زمان شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو انسان لوگوں میں کسی بدعتی انسان کو دیکھ کے مسکراتا ہے، عموماً ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں ملنے سے پہلے، کہتے ہیں جو انسان کسی دوسرے انسان جو بدعتی ہے، بدعت کو اختیار کرتا ہے، بدعت پہ پابند ہے، یہ انسان بدعتی انسان کو دیکھ کے مسکراتا ہے، اس کا مسکرانا ایسے ہے جیسے اس نے اپنے دین کی توہین کی ہے۔ جو انسان بدعتی انسان کو دیکھ کے مسکراتا ہے، اس نے اپنے دین کو ہلاک کر دیا، اس نے اپنے دین کی توہین کر کے رکھ دی۔ اور فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی بدعتی انسان کے جنازے میں شرکت کے لیے جاتا ہے، جنازہ پڑھنا مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے، لیکن یہ بدعتی انسان بدعت پہ جو پابند ہے، بدعت پہ اس کو موت آئی ہے، اگر کوئی انسان اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے، جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین کرتا ہے، 2 احد پہاڑ جتنا ثواب ملتا ہے، لیکن یہ انسان ہے جتنی دیر اس کے جنازے میں رہتا ہے، تدفین میں رہتا ہے، دعا کرتا ہے، جتنی دیر وہاں پہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے میں رہتا ہے یہ انسان۔ تو اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور دوسرا گناہ بدعت ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ دوسرے مقام پہ کیا کہا؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ وہ انسان جو گناہ کر بیٹھا، اذا فعلوا فاحشة، کوئی بھی فحاشی کا کام کر بیٹھا، کوئی بھی گناہ کر بیٹھا، او ظلموا انفسهم، یہ اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھا، گناہ کر بیٹھا، ذکر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ جب ذکر کرے گا تو ہوگا کیا؟ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔
تو باقی جو گناہ ہو جاتے ہیں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، بدعت اس کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن جب کوئی عام گناہ ہو جاتے ہیں، زندگی گزارتے ہوئے گناہ کرتے ہیں، پھر گناہوں کے بعد جو انسان نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو بھی قرآن پاک میں ذکر کر دیا ہے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ۔ وہ انسان جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہ کرنے کے بعد نیکی کرتا ہے، اس نیکی کو گناہ کے پیچھے لگا دیتا ہے، یہ نیکی ایسی ہے جو گناہ کو معاف کروا دیتی ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ انسان تقوی اختیار کرنے والا، یہ ایسا انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اور جو بھی نیکی کریں اپنے اندر اخلاص کے ساتھ تقوی کو اختیار کرتے ہوئے نیکی کیا کریں۔ قصہ مشہور ہے، بہت دفعہ آپ نے سنا ہے کہ ایک گناہ گار عورت تھی جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پانی پلانے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا تھا۔ آخر اتنی بڑی نیکی کون سی ہے اس میں؟ اس میں سب سے بڑا جو نقطہ ہے کہ جس وقت اس عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا، اس وقت اس کو کوئی بھی وہاں پہ دیکھنے والا نہیں تھا، اس کے دل میں کوئی بھی ریاکاری کا عمل نہیں تھا، اس کو کوئی وہاں دیکھنے والا نہیں تھا، اخلاص تھا، تقوی تھا۔ اس تقوی کی بیس پہ، اس اخلاص کی بیس پہ اس نے کتے کو پانی پلایا، اور اس پانی پلانے کی وجہ سے، اس اخلاص کی وجہ سے، اس تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو تقوی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ تقوی جس انسان میں پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے دوست جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی انسان وہ ہیں کہ جن میں آخرت کے دن جن پہ نہ کوئی غم ہوگا، نہ ہی کوئی پریشانی ہوگی، نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ لیکن جو لوگ جن پہ غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی مصیبت پریشانی نہیں پہنچے گی، یہ ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی کو اختیار کرتے ہیں۔ تو جو تقوی کو اختیار کرتا ہے، یہ تیسرا ایسا انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ دل سے توحید کا اقرار کرنے والا۔ جو انسان دل سے توحید کا اقرار کرتا ہے، یہ ایسا انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا،
اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یہ جان لو کہ تم نے ایک نہ ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ سیدنا سالم بن عبداللہ ایک عالم تھے اور بہت ہی برگزیدہ عالم تھے، نیک عالم تھے، بیت اللہ میں موجود ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ وقت کا خلیفہ ہے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا بھائی، خلیفہ ہشام بن عبد الملک آتا ہے، آگے جب دیکھتا ہے سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ کو، جب دیکھتا ہے تو آواز دیتا ہے سالم، یہ اپنی عبادت میں مشغول ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ پھر آواز دیتا ہے سالم، یہ پھر اپنی عبادت میں مشغول ہیں۔ تیسری دفعہ آتا ہے، آگے کندھے سے پکڑ کے ہلاتا ہے اور کہتا ہے سالم، جب آنکھوں میں دیکھتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور رب تعالیٰ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کہتا ہے سل حاجہ، سالم مانگو، کیا مانگتے ہو، سوال کرو، جو مانگو گے وہی دوں گا۔ سیدنا سالم بن عبداللہ بڑے نیک انسان تھے اور عالم دین تھے، کہنے لگے فَإِنِّي أَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَنْ أَسْأَلَ فِي بَيْتِهِ غَيْرَهُ، مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ اس کے گھر میں کھڑے ہو کے میں کسی دوسرے انسان سے سوال کروں، میں نے کوئی سوال نہیں کرنا، جاؤ اپنا کام کرو۔ خلیفہ تھا، بات بری لگی کہ شاید بےزتی محسوس ہوئی اپنی۔ اب یہ خلیفہ انتظار کرنے لگا کہ جب سالم بن عبداللہ بیت اللہ سے باہر جائیں گے، بیت اللہ کی حدود سے باہر نکلیں گے، تب آ کے سوال کروں گا۔ جب سیدنا سالم بن عبداللہ اپنی عبادت سے فارغ ہو کے باہر آئے، جیسے ہی حدود سے باہر نکلے، خلیفہ ہشام بن عبد الملک پھر آتا ہے، آگے کہتا ہے الآن قد خرجت من بیت اللہ فصلی حاجہ، اب تو آپ بیت اللہ سے باہر آ گئے ہیں، بیت اللہ کی حدود سے باہر نکل چکے ہیں، فصلی حاجہ، اب سوال کریں، جو مانگیں گے وہی دوں گا۔ لیکن وہ بھی سیدنا سالم بن عبداللہ تھے، جب دیکھا کہ پھر آ گیا ہے، کہنے لگے من حوائج الدنیا ام من حوائج الآخرہ، سوال تو میں کرتا ہوں لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کے بارے میں تم سے سوال کروں یا آخرت کے بارے میں تم سے سوال کروں؟ تم دنیا کا کچھ مجھے دے سکتے ہو یا آخرت کا بھی کچھ دے سکتے ہو؟ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کہنے لگا کہ میں تو دنیا کا کچھ دے سکتا ہوں، سالم تمہیں پتہ ہے میرے پاس تو آخرت کے اختیار نہیں ہے، میں دنیا کا کچھ دے سکتا ہوں، دنیا کے بارے میں مجھ سے سوال کرو، من حوائج الدنیا، دنیا کے بارے میں مجھ سے سوال کرو۔ سیدنا سالم بن عبداللہ نے پھر ایسا جواب دیا کہ لاجواب کر کے رکھ دیا، کہا ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، خلیفہ پھر سن لو، میں نے تو دنیا کا سوال کبھی اس سے بھی نہیں کیا جو دنیا کا مالک ہے، میں نے تو کبھی دنیا اس سے نہیں مانگی، فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَنْ لَا يَمْلِكُهَا، سالم خلیفہ تم تو مجھے دے بھی کیا سکتے ہو، تم تو اس دنیا کے مالک بھی نہیں ہو، میں نے تو دنیا کا سوال کبھی اس ذات سے نہیں کیا جو دنیا دینے پہ قادر ہے، جو دنیا کا مالک ہے، تم تو مجھے دے بھی کیا سکتے ہو، جاؤ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جن کے دلوں میں توحید راسخ ہو جاتی ہے، جن کے دلوں میں توحید اپنا گھر بنا لیتی ہے، ان کو دنیا سے اللہ تعالیٰ بے رغبت کر دیتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اپنی ایک نیکی ایسی رکھیں جس کو کسی کی خبر نہ ہو، جس نیکی کا کسی کو علم نہ ہو، جس نیکی کا صرف آپ کا اور آپ کے رب تعالیٰ کا تعلق ہو، اور توحید سے بڑی کوئی بھی خوبصورت نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، دل سے، زبان سے، اقرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ توحید کا ایسا تعلق رکھیں کہ اس تعلق کا صرف آپ کو اور آپ کے رب کو پتہ ہو۔
اپنی ایک نیکی لوگوں سے ہمیشہ چھپا کے رکھیں، کوئی بھی نیکی کر لیں کہ کل کو رب تعالیٰ کے دربار میں جب آپ جائیں تو آپ جا کے وہ غار والوں کا قصہ ہے نا، مشہور قصہ ہے، آپ بھی اپنے رب تعالیٰ کو کہہ سکیں یا اللہ یہ نیکی ہے جو میں نے خالصتاً تیرے لیے کی ہے، یا اللہ یہ پوری دنیا کھڑی ہے، یا اللہ ان سے پوچھ لیں اس نیکی کا میں نے کبھی کسی کو خبر نہیں ہونے دی، یا اللہ میں نے اس نیکی کے بارے میں کبھی کسی انسان کو علم نہیں ہونے دیا، یا اللہ یہ نیکی ہے جو میرے اور تیرے درمیان تھی، یا اللہ یہ نیکی قبول کر لے اور میری نجات دے دے بس مجھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نیکی کوئی نہ کوئی تعلق چھپا کے رکھے۔ تو دل سے اقرار کرنا، توحید کا دل سے اقرار کرنا یہ ایسا عمل ہے جب انسان عمل کرتا ہے وبشر المؤمنین، جب ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری دے دیا کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ زبان سے توحید کا اقرار کرنا، زبان سے توحید کا اقرار کرنا یہ ایسا عمل ہے، بشر الناس انہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، خوشخبری ہے ایسے انسان کے لیے جس نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ایسا انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ وہ انسان ہے جس کے لیے خوشخبری ہے ایسے باغات کی، ایسے محلات کی، ایسی نعمتوں کی، من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ عبداللہ ابن جدعان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ، یہ ان کا چچا زاد تھا عبداللہ ابن جدعان، غریب انسان تھا، غربت سے تنگ آ کے چوریاں کرنے لگ گئے، ڈکیتیاں کرنے لگ گئے، سارے لوگ خاندان والے گھر والے ان سے نفرت کرنے لگ گئے۔ ایک دن تنگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار عبداللہ تیری بھی کوئی زندگی ہے، گھر والے، خاندان والے، علاقے والے سب تجھ سے نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں بس آج اپنے آپ کو ختم کر لینا ہے۔ گھر سے نکلتے ہیں، کہتے ہیں پہاڑوں کی طرف گئے، میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ کسی بھی غار جو پرانی بند غار ہو اس میں داخل ہوں گا، کوئی نہ کوئی موذی چیز مجھے ڈسے گی اور میں مر جاؤں گا۔ جب جاتے ہیں ایک غار میں داخل ہوتے ہیں، جیسے ہی داخل ہوتے ہیں کہ سامنے دیکھتے ہیں ایک مصنوعی سونے کا بنا ہوا سانپ پڑا ہے۔ تھوڑا آگے داخل ہوئے، دیکھا کہ قبریں ہیں اور قبروں کے پاس سونا ہی سونا پڑا ہے۔ جب اس وقت کے کافروں نے ہجرت کی، جلدی میں انہوں نے اپنا سونا ان قبروں کے پاس رکھا، غار میں رکھا اور چلے گئے۔ وہ سونا سیدنا عبداللہ ابن جدعان ان کے ہاتھ لگ گیا۔ عبداللہ ابن جدعان وہ سونا لے کے آئے، آ کے غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں تقسیم کرنے لگ گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں۔ اب غور کریں کہ کس قدر اس نے سخاوت کی ہوگی، کس قدر لوگوں کے ساتھ اس نے نیکی کا معاملہ کیا ہوگا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں اور سوال کرتی ہیں، اللہ کے رسول ان فی الجاہلیت ابن جدعان، اللہ کے رسول دور جاہلیت میں ابن جدعان تھا، یطعم المساکین، اللہ کے رسول وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، اللہ کے رسول وہ بیواؤں کا سہارا بنتا تھا، یتیموں کا سہارا بنتا تھا، اللہ کے رسول وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ اللہ کے رسول کیا عبداللہ ابن جدعان جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں عائشہ، عبداللہ ابن جدعان کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کانپ گئی۔ ذرا اندازہ کیجئے گا کہ کس قدر وہ انسان نیکی میں آگے بڑھنے والا تھا، کس قدر وہ لوگوں کا سہارا بنتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں عائشہ، عبداللہ ابن جدعان جنت میں نہیں جائے گا۔ سیدہ عائشہ حیرت کے ساتھ سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول کیوں نہیں جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمِ الدِّينِ
اس نے کبھی بھی زندگی میں یہ نہیں کہا تھا، اس نے کبھی بھی آخرت کا سوال ہی نہیں کیا تھا۔ اس نے ساری زندگی سخاوت تو کی ہے، لیکن کبھی بھی اس نے یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یا اللہ آخرت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اس نے رب تعالیٰ سے کبھی بھی آخرت کا سوال نہیں کیا، آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کبھی مانگا نہیں ہے۔ صرف ایک بات ہے کہ اس نے کبھی سوال نہیں کیا، اس وجہ سے عبداللہ ابن جدعان جنت میں نہیں جائے گا۔ آج ہماری دعاؤں میں شامل ہے یہ دعا کہ نہیں؟ اگر عبداللہ ابن جدعان اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود صرف ایک بات کی وجہ سے، ایک سوال نہ کرنے کی وجہ سے عبداللہ ابن جدعان جنت سے محروم ہو گئے۔ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھا کریں، توحید کا اقرار ہمیشہ زبان سے جاری رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے آخرت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بھی دعا کیا کریں تو کہا کریں یا اللہ آخرت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا اور میری نجات بنا دینا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں خوشخبری حاصل کرنے والوں انسانوں میں سے شامل فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، دین اسلام کے اور ایمان کے اعلیٰ کیفیت میں زندہ رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے اسلام کے اور ایمان کے اعلیٰ کیفیت میں بلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔